بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی سامعین کرام، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دعویٰ شیعہ خیر البریہ جو تھا وہ یہ تھا کہ دین اسلام میں ازرو قرآن خلافت منصوص من اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کی تقرری کا اختیار ہرگز کسی فرد، اجماع، شورا کو نہیں دیا۔ تو اصولی اعتبار سے ہمارے جو مخالف مناظر تھے یعنی مولوی معاویہ صاحب، انہیں چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پر اس دعوے میں جو بات سمجھ نہیں آئی تھی اس کی وضاحت ہم سے لیتے اور اپنا دعویٰ پیش کر دیتے۔ جو ظاہر ہے کہ اس بات کو اگر وہ رد کرنا چاہتے تھے تو وہ کہتے بھائی کہ دین اسلام میں ازرو قرآن خلافت منصوص من اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کی تقرری کا اختیار فرد کو بھی دیا ہے، اجماع کو بھی دیا ہے اور شورا کو بھی دیا ہے۔ قرآن سے یہ بات وہ ثابت کرتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ایسا ہرگز وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ ازرو قرآن تو خلافت منصوص من اللہ بھی ہے، اور ازرو قرآن اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کی تقرری کا اختیار نہ ہی اجماع کو دیا ہے، نہ ہی شورا کو دیا ہے، نہ ہی کسی فرد واحد کو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے میرے اس مکمل دعوے سے اتفاق کیا تھا تحریری صورت میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ جی سامعین کرام، مولوی معاویہ صاحب کے اس میسج کو ملاحظہ فرمائے جسے میں نے ٹیک کر کے اب آڈیو کر رہا ہوں۔ اس میں مولوی معاویہ صاحب لکھتے ہیں میرے دعوے پر دعوی اہل سنت دائر کرتے ہوئے، حالانکہ انہیں جواب دعویٰ لکھنا تھا لیکن بہرحال وہ مدعی بننا چاہ رہے تھے، جو ان کی غلطی تھی، غلطی بہت بڑی تھی۔ بہرحال انہوں نے جواب لکھا خلافت منصوص من اللہ ہے، یعنی وہی بات جو میں نے کی تھی، بالکل اتفاق کیا۔ آگے انہوں نے ایک تخصیص کر دی کہ البتہ کبھی اللہ نام لے کر خلیفہ منتخب کرتے ہیں تو کبھی صفات بیان کر کے، حالانکہ میرے دعوے میں تو ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ اب اصولی اعتبار سے مولوی معاویہ صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر نام لے کر خلیفہ منتخب کرتا ہے تو کیا وہاں صفات بیان نہیں کرتا، یا اگر صفات بیان کر کے خلیفہ منتخب کرتا ہے تو کیا نام بیان نہیں کرتا؟ وہاں کوئی فرق انہوں نے نہیں کیا۔ پھر ان سے وضاحت طلب کی گئی کہ کیا شورا کو، فرد اور اجماع کو آپ اختیار دیتے ہیں خلیفہ کی تقرری کا؟ کیونکہ میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ نہیں دیتا، قرآن نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں دیا، اور آپ نے اپنے جواب دعویٰ میں یہ بات کی ہی نہیں ہے، یعنی آپ اس سے بھی اتفاق کر رہے ہیں، تو میرا دعویٰ تو کامل ہو گیا۔ پھر نام لے کر اور صفات بیان کرنے کی تخصیص، اس کی ذمہ داری آپ پہ آ جائے گی۔ اس پر وہ بحث کرتے رہے، تقریباً 2 دن اس پر انہوں نے ضائع کیے، اور 2 دن ضائع کرنے کے بعد انہوں نے جو جواب دعویٰ اپنا تحریر کیا اس میں ترمیم کی، اضافہ کیا، وہ میں اب آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جی سامعین کرام، یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مولوی معاویہ صاحب نے جو علمی غلطی کی تھی اپنے جواب دعویٰ میں، یہاں انہوں نے اس کی تھوڑی سی انہوں نے ازالہ کیا، اپنا جواب دعویٰ انہوں نے تبدیل کیا، اور یہاں انہوں نے یہ الفاظ لکھے کہ اللہ تعالیٰ شورا یا افراد کے ذریعے سے خلافت دیتا ہے۔ یہ ایک دعویٰ انہوں نے کیا ہے، یہ قرآن سے انہوں نے ثابت کرنا تھا، کیونکہ بات ہی ہمارے دعویٰ ہی ازرو قرآن تھا۔ لیکن جب معاویہ صاحب کی توجہ ہم نے اس جانب مبذول کرائی کہ جو صفات کا اور نام کا آپ نے فرق ڈالا ہے، یہ وضاحت آپ نے ازرو قرآن پیش کرنا ہوگی کہ بغیر نام لیے صرف صفات بیان کرنے سے شورا کو یہ علم غیب کہاں سے ہو جاتا ہے، اجماع کو یہ علم غیب کہاں سے ہو جاتا ہے، افراد کو یہ علم غیب کہاں سے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صفات کس شخص میں ڈال کر اسے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔
لیکن اس بات کا جواب مولوی معاویہ صاحب آخر تک نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے ہم پہ جھوٹے بہتان باندھے، قرآن کی آیت پڑھ کر مجھ پر بہتان باندھا، اور جب اس کی وضاحت کی تو اس سے آگے بھاگ کر وہ کہنے لگے مولوی معاویہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صفات بیان کر کے بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے پر اختیار حاصل ہے، لیکن طریقہ کار جو بیان کرنا تھا وہ بیان نہیں کر رہے تھے۔ حالانکہ یہاں فرق کیا ہے انہوں نے، لیکن اس فرق کی وضاحت آخر تک نہیں کر پائے، جس پر ہم نے گروپ کھول دیا تھا۔ جس ہمیں نے یہ اسکرین شاٹ مولوی معاویہ صاحب کا دیا ہے کہ جب ان سے ہم نے یہ فرق دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ بغیر نام بتائے صرف صفات بیان کر کے خلیفہ کی جو تقرری کرتا ہے، وہ طریقہ کار یقیناً نام بتا کر خلیفہ کی تقرری سے جدا ہے۔ اس کا فرق آپ نے کیا ہے اپنے جواب دعویٰ میں، لہٰذا ہمیں یہ فرق بتا دیں۔ ہم آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگ رہے، صرف فرق بتا دیں کہ اجماع کو یا شورا کو وہ علم غیب کیسے حاصل ہو جاتا ہے کہ جس کی بنا پر شورا یا اجماع یا فرد کسی بھی خلیفہ کی تقرری کر دیتا ہے۔ کیونکہ ہمارے مولوی معاویہ صاحب جس مکتب سے تعلق رکھتے تھے یا رکھتے ہیں، اس میں تو نبی کے پاس بھی علم الغیب نہیں ہے۔ جب نبی کے پاس علم الغیب نہیں ہے تو شورا کو وہ علم الغیب کیسے مل رہا ہے کہ اللہ نے خلیفہ کی تقرری والی صفات کس شخص میں رکھی ہیں؟ کیونکہ صفات تو اللہ نے دینی ہے، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے، صفات بیان بھی کی گئی ہیں قرآن مجید میں۔ تو وہ صفات کا حامل شخص کون ہے، اللہ نے وہ صفات کس میں رکھی ہیں، مولوی معاویہ صاحب نہیں بتا رہے تھے۔ گروپ کھولنے کی اصل وجہ یہی تھی کہ دیکھیں یہاں جھوٹ بول رہے ہیں معاویہ صاحب۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ فرق کہاں کیا ہے تو وہ اپنے سوالات پیش کرنے لگ گئے کہ دیکھیں یہاں 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 اس طرح۔ اب یہ سوالات ہیں، اس میں جہاں جہاں انہوں نے یہاں لکھا ہے اس میں سوالات ہیں کہ آدم علیہ السلام کی امت کو اللہ نے کیسے بتایا کہ آدم علیہ السلام خلیفہ ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح سوال کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی خلیفہ کا نام قرآن میں بتا کر خلافت دی ہے۔ مطلب یہ بے وقوفانہ سوال، انتہائی لغو سوال جو غیر علمی سوالات تھے وہ کرنا شروع کر دیے اور وضاحت نہیں کر پائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 165۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَارِعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اللہ کی ہستی تو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ یعنی اللہ کی ہی ہستی ہے جو خلافت دیتی ہے، خلیفہ بناتی ہے، اور بعض کے بعض پر درجات بلند کیے۔ یہ جو صفات کی بات کر رہے تھے ان سے سوال یہاں پر کہ اللہ تو بعض کے بعض پر درجات بلند فرما رہا ہے خلافت دے کر، تو صفات تو ایک جیسی ہرگز نہیں ہو سکتی، صفات میں فرق آئے گا، کیونکہ درجات بلند کیے بعض کے بعض پر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے بعض کو بعض ایسی صفات دی ہیں جو ان کی فضیلت کا باعث بنی دوسرے پر، اسی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہوا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتا ہے؟ تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں تمہیں آزمائش کرے، یقیناً آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
تو بات یہاں واضح ہو گئی کہ خلیفہ جو بنانا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنانا ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ہی ہستی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ جی سامعین، یہ دوسری آیت مبارکہ ہے، سورہ نمل آیت 62۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کون ہے وہ جو بے قرار شخص کی دعا کو قبول کرے جب وہ بے قرار اس سے فریاد کرے اور اس کی مصیبت کو ٹال دے، اور کون ہے جو زمین میں تمہیں خلیفہ بناتا ہے۔ اللہ سوال کر رہا ہے، اللہ سوال کر رہا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو زمین میں تمہیں خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود بھی ہے؟ اَإِلَٰهُ مَعَ اللَّهِ ہے، یعنی کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود بھی ہے؟ کتنی بڑی بات کر رہا ہے اللہ کہ اللہ ہے جو زمین میں تمہیں خلیفہ بناتا ہے۔ اور یہاں شورا کا رد ہو رہا ہے، یہاں اجماع کا رد ہو رہا ہے، یہاں افراد کا رد ہو رہا ہے کہ وہ جسے خلیفہ بنائیں گے اللہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے ہیں، یعنی شورا سے خلیفہ بنانے والے، اجماع سے خلیفہ بنانے والے، یا کوئی فرد اپنی مرضی سے کسی خلیفہ کی تقرری کرتا ہے تو اللہ سمجھتا ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود بھی ہے؟ اِلَٰهُ مَعَ اللَّهِ، اللہ کہہ رہا ہے۔ بہت بڑا رد ہے یہاں پر شورائی خلافت کا۔ جی سامعین کرام، ملاحظہ فرمائیں کہ معاویہ صاحب نے نبی کی خلافت اور غیر نبی کی خلافت میں فرق کیا تھا۔ ان سے جب وضاحت طلب کی گئی ازرو قرآن کہ نبی کو خلافت ملنا اور غیر نبی کو خلافت ملنا، کیا اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہ فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم یہ ثابت کریں گے، اپنے جب دلائل شروع کریں گے تو اس میں ثابت کریں گے یہ فرق کہ نبی الگ طریقے سے خلیفہ بنتا ہے اور غیر نبی الگ طریقے سے خلیفہ بنتا ہے۔ بناتا اللہ ہی ہے دونوں کو خلیفہ، اس پر اتفاق ہے، لیکن طریقہ الگ ہو جائے گا۔ تقرری کا طریقہ، یعنی نبی کی تقرری بطور خلیفہ ہوگی تو الگ ہوگا طریقہ، اور غیر نبی کی تقرری جو ہوگی اس کا طریقہ الگ ہوگا۔ یہ تخصیص کی تھی علی معاویہ صاحب نے، اور پھر اس کی ہم نے جب وضاحت کی تو انہوں نے کہا کہ جو نبی کو خلیفہ کہا جاتا ہے اسے اللہ کا خلیفہ یعنی اللہ کا نمائندہ کہا جاتا ہے، اور جو غیر نبی ہوتا ہے وہ نبی کا خلیفہ ہوتا ہے یعنی نبی کا نائب ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے تخصیص کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا جو خلیفۃ اللہ ہوگا، اللہ کا خلیفہ ہوگا، اللہ کا نمائندہ ہوگا، وہ نبی کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، اور جو نبی کا خلیفہ ہوگا یعنی نبی کا نائب ہوگا وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق ہم نے نہیں کیا، یہ فرق معاویہ صاحب نے کیا تھا۔ یہ ملاحظہ فرمائے فرق۔ اور اب میں آپ کو قرآن کی جو آیت میں نے اوپر پیش کی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 247، اس میں اسی بات کا رد اللہ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور غیر نبی کو خلافت دینے کے معاملے میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اب اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ جی سامعین کرام، ملاحظہ فرمائے سورہ بقرہ آیت نمبر 247۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب ان کے پیغمبر نے ان سے کہا، کن کے پیغمبر نے؟ یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے جنہیں شموئیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ نام ان کا اس آیت میں مذکور نہیں ہے، صرف یہ لکھا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ،
ان اللہ، یعنی ان کے جو نبی تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے ان سے کہا. کس سے کہا؟ اپنی قوم سے کہا. اپنی قوم کون؟ یعنی حضرت شموئیل علیہ السلام کے صحابہ، اصحاب شموئیل علیہ السلام، ان سے یہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. کیا ہے؟ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. لفظ آیا ہے یہاں ملکا، ملک سے آیا ہے، یعنی یہاں پر اقتدار کی بات ہو رہی ہے، بادشاہت کی بات ہو رہی ہے، حکمرانی کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے طالوت کو، جو کہ غیر نبی ہے، جی غیر نبی، کیا کہہ رہے تھے معاویہ صاحب کہ جو غیر نبی ہوتا ہے وہ نبی کا خلیفہ ہوتا ہے. اللہ اسے خود اقتدار دے رہا ہے، اپنا خلیفہ مقرر فرما رہا ہے. ایک غیر نبی کو کیا بنا رہا ہے؟ اللہ خلیفۃ اللہ بنا رہا ہے. کس کو؟ حضرت طالوت علیہ السلام کو. کس کے ذریعے بنا رہا ہے؟ نبی کے ذریعے. کون ہے وہ نبی؟ اس نبی کا نام شموئیل علیہ السلام ہے. اس پر اتفاق ہے، شیعہ سنی تفاسیر اٹھا لیں تو نبی کا نام حضرت شموئیل علیہ السلام سامنے آ جائے گا. دوسرا اہم نقطہ جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب شموئیل علیہ السلام انہوں نے اجماع کر لیا تھا. انہوں نے ایک طرح سے اپنے متفقہ طور پر یہ اجماع کر لیا کہ وہ جسے خلیفہ بنائیں گے اس شخص کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے جو دولت مند تھا. جبکہ اگر ہم تفاسیر کی طرف رجوع کریں تو یہ ملتا ہے کہ وہ اس شخص کو خلافت کا حقدار سمجھنا چاہ رہے تھے، دینا چاہ رہے تھے خلافت، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے، مطلب ایک تسلسل چلا آ رہا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کو جو ہے اقتدار، حکمرانی، بادشاہت ملتی تھی، وہ اسے ہی خلیفہ اللہ تعالیٰ بنایا کرتا تھا. لیکن یہاں اس آیت میں آ کر طالوت کو جو بنایا گیا ہے، اللہ نے یہاں نسل در نسل خلافت دینے کا اصول کو توڑا. اور یہاں جو طالوت تھے، حضرت طالوت علیہ السلام، جو نبی نہیں تھے لیکن اللہ نے انہیں خلافت دی ہے، وہ بنیامین کی اولاد میں سے تھے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کی اولادوں میں سے تھے. یہ بنیامین کی اولاد میں سے حضرت طالوت علیہ السلام. اور یہ تفاسیر میں مل جائے گا، اس کے حوالے دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ متفقہ بات ہے. اہم نقطہ جو اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ تفاسیر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ نقطہ ہے کہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے اصحاب نے اجماع کر لیا کہ وہ ایسے شخص کو خلافت یا بادشاہت دیں گے جو دولت مند ہوگا، مگر اللہ نے اسے رد کر دیا. جیسے اوپر اللہ نے فرمایا تھا نا، جیسے آیت آپ کو دی ہے کہ کیا تمہارا کوئی اور بھی معبود ہے، یعنی خلافت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دینے کا اختیار نہیں دیا. یہاں تک کہ ایک پیغمبر کے اصحاب کے اجماع کو رد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں. لہٰذا اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اور غیر نبی کو خلافت دینے کے معاملے میں کوئی فرق نہیں کیا. اب ایک غیر نبی طالوت علیہ السلام کو اللہ خلافت دے رہا ہے، خلیفہ بنا رہا ہے اپنا. خلیفۃ اللہ ہے حضرت طالوت علیہ السلام، انہیں خلیفہ بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ رد ہو گیا معاویہ صاحب کی اس تخصیص کا جو انہوں نے کیا تھا کہ بھئی نبی کو خلافت دے گا تو وہ خلیفۃ اللہ ہے اللہ تعالیٰ، اور اگر کسی نبی کے نبی کو غیر نبی کو خلافت دے گا تو وہ خلیفۃ الرسول کہلائے گا، نبی کا نائب جانشین کہلائے گا. میں نے یہ کہا تھا کہ چاہے نبی کا نائب ہو یا نہ ہو، وہ خلیفۃ اللہ ہی کہلائے گا. یہ تخصیص قرآن میں نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اسی تخصیص کا رد کیا ہے کہ چاہے نبی ہو چاہے غیر نبی ہو، اللہ تعالیٰ خلافت جسے دینا چاہتا ہے خود منتخب کرے گا، اور خود ہی اس کا نام لے کر اس کی صفات بھی بیان کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پر یہ قید اور پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ صفات لازم بیان کرے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی کس کے رد میں؟ اصحاب نبی کے، اصحاب رسول کے رد میں، جنہوں نے اجماع کر لیا تھا. انہوں نے ایک دلیل دی کہ جی دولت مندی، فراوانی جو ہے. تو یہ صفات بھی دیکھ لیں یہاں پر
کہ اللہ تعالیٰ نے خود دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے، واضح طور پر لکھا ہے کہ اسے علم اور جسمانی طاقت کی فراوانی سے ہم نے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یعنی یہ صفات کا تعین، جیسا کہ ہم نے کہا کہ کسی شورا کے پاس علم الغیب نہیں ہوتا، اجماع جو ہے وہ علم الغیب نہیں رکھتی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ صفات جو ہے ہم نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تو اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ بتا سکتا ہے۔ جی سامعین کرام، یہاں ملاحظہ فرمائیں، ابھی ہم نے سورہ بقرہ آیت 247 سے ثابت کیا تھا کہ غیر نبی کو خلافت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور وہ حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلافت اور بادشاہت اور حکمرانی دے کر اس کو ثابت بھی کیا۔ اچھا، صرف یہیں پہ اکتفا نہیں ہے، حضرت طالوت علیہ السلام کو جو اقتدار ملا بنیادی طور پر وہ اقتدار بادشاہت جالوت کو قتل کرنے کے لیے ملی تھی۔ جالوت جو اس وقت کا مشرک اور یہ سمجھ لیں ابو جہل تھا، جس کو جو ظلم کرتا تھا، اور یہ اصحاب شموئیل علیہ السلام نے آ کر ایک ایسے بادشاہ، ایک ایسے خلیفہ کی تقرری کا مطالبہ کیا تھا کہ جو جالوت کو قتل کر سکے۔ یہاں اس آیت میں اس کی وضاحت اور بھی ہو گئی ہے کہ اللہ کے اذن سے حضرت طالوت علیہ السلام کو جو ہے کامیابی ملی، انہوں نے کافروں کو شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ اہم نقطہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو نبی بھی تھے، جو رسول بھی تھے، صاحب کتاب تھے، ان پہ زبور نازل ہوئی، انہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جالوت کو قتل کیا۔ لیکن داؤد علیہ السلام ایک غیر نبی حضرت طالوت علیہ السلام کے ادنا سے سپاہی تھے۔ یہ دیکھ لیجئے فرق، یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ایک غیر نبی کو اللہ نے بادشاہت دی ہے اور ایک اول العزم نبی ایک ادنا سا سپاہی بنا دیا، حضرت طالوت علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ اور بعد ازاں حضرت داؤد علیہ السلام کو جو خلافت ملی ہے وہ حضرت طالوت علیہ السلام کی خلافت تھی۔ یعنی ہمارے جو مخالف معاویہ صاحب تھے، انہوں نے جو یہ بات کی تھی نا کہ جو نبی خلیفہ ہوتا ہے وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، اللہ کا جانشین ہوتا ہے، اور جو غیر نبی ہوتا ہے وہ نبی کا جانشین ہوتا ہے۔ یہاں تو بالکل الٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی غیر نبی کا خلیفہ بنا دیا ایک نبی کو، اور اول العزم نبی کو۔ یعنی پہلے تو یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک غیر نبی حضرت طالوت علیہ السلام جو ہیں اس کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ اللہ تھے حضرت طالوت علیہ السلام، حالانکہ نبی نہیں تھے۔ اور پھر ایک نبی کو ان کا خلیفہ بنا کر، حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک غیر نبی کے خلیفہ ہونے کے باوجود خلیفۃ اللہ ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے ہی خلیفہ ہیں۔ یعنی یہ فرق، یہ تخصیص مٹا دی کہ نبی اور غیر نبی کی خلافت میں فرق ہے، ان کی تقرری کے طریقہ کار میں فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو نام لے کر خلافت دی ہے، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو نام لے کر خلیفہ بنایا ہے۔ تو خلافت منصوص من اللہ ثابت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار شورا کو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو شورا کے ذریعے، اجماع کے ذریعے قبول کر لیتا۔ جب اصحاب شموئیل علیہ السلام نے اجماع کر لیا تھا اس بات پر کہ کسی دولت مند کو انہوں نے خلیفہ بنانا ہے، تو اجماع کر لیا تھا نا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہو جائیں گے۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ ایسا تو میرے سوا بھی کوئی معبود ہے، خلیفہ تو میں بناتا ہوں زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ تو صحابہ کرام کے اجماع کو رد کر دیتا ہے، اور رسول کے صحابہ کرام کے اجماع کو رد کر دیتا ہے، خلافت کی تقرری کا اختیار نہیں دیتا۔ یہ ایک اور آیت ہے جی سامعین، ملاحظہ فرمائیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
یعنی اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ کون بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو آگے فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ کیا کہا فرشتوں نے؟ کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا؟ فرشتوں کا اجماع، فرشتوں کی شورا کہہ رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں کی شورا اور فرشتوں کے اجماع سے اعتراض اٹھ کے آ گیا۔ کیا اعتراض آیا؟ کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خونریزی کرے گا؟ جبکہ ہم تیری ثنا، تیری تسبیح اور پاکیزگی کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کے اجماع کو، جو فرشتوں کی شورا تھی نا، انہوں نے متفقہ طور پہ یہ بات کر دی تھی۔ کیا بات کر دی تھی؟ کہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا زمین میں فساد کرے گا، خونریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری ثنا کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ بصورت دیگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ خیال تھا، گمان تھا کہ وہ انسانوں کو جو کہ فساد پھیلانے والے ہیں خلیفہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ بہرحال یہاں رد ہوا ہے کس چیز کا؟ رد ہوا ہے اسی چیز کا جس کو وہ دلیل بنانا چاہ رہے تھے معاویہ صاحب، یعنی شورا کا رد ہو رہا ہے، اجماع کا رد ہو رہا ہے، خلافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے۔ جی سامعین، ملاحظہ فرمائیں، اوپر ہم نے دکھایا کہ حضرت طالوت علیہ السلام جو کہ غیر نبی تھے، اللہ نے انہیں اقتدار، حکمرانی، بادشاہت دی، یعنی خلیفہ بنایا دنیا میں۔ اور پھر ان کا نائب، ان کا خلیفہ کون بن رہا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور یہ قرآن کی آیت میں اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یعنی بہت واضح کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو خلافت دے رہا ہے، وہ جو اقتدار، وہ جو حکمرانی، وہ جو بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں آ رہی ہے، وہ کس کی تھی؟ وہ حضرت طالوت علیہ السلام کی تھی، جو کہ غیر نبی تھے۔ یعنی نبی اور غیر نبی دونوں ہی خلیفت اللہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی خلیفت اللہ ہیں، حضرت طالوت علیہ السلام بھی خلیفت اللہ ہیں۔ حالانکہ ایک نبی ہے، اول العزم نبی ہے، رسول بھی ہے، صاحب کتاب ہے، زبور ان پر نازل ہوئی۔ نبی اور رسول کا فرق بھی بہرحال ہے، لیکن وہ ہمارے اس گفتگو سے خارج ہے۔ اگر نبی اور غیر نبی کی جو فرق پر بات اگر مولانا معاویہ صاحب ہم سے کرتے تو ہم ضرور ان کے سامنے رسول اور نبی کے فرق کی بحث لاتے، لیکن بہرحال وہ تو بھاگ گئے۔ تو بات یہاں واضح ہو گئی کہ نبی اور غیر نبی خلیفت اللہ ہوتے ہیں، اور انہیں خلافت اللہ ہی دیتا ہے، نام لے کر دیتا ہے، بغیر نام بتائے۔ شورا، اجماع، ان کی تقرری کو اللہ نے رد کر دیا ہے۔ ان کی تقرری کو اللہ نے یہ کہہ کر رد کیا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، وہ معبود سمجھ کر اپنی طرف سے جو ہے کسی کا نام ڈال کے صفات کی بنیاد پر انہیں خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ جی سامعین کرام، سورہ مریم آیت 59 آپ کے سامنے ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی خود بیان کر رہا ہے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین یعنی خلیفہ ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ یہاں واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ شورا نے، اجماع نے، عوام نے صفات کی بنیاد پر اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ بنا دیا، جیسا کہ صفات کی بنیاد پر خلیفہ کی تقرری کی بات کی حضرت شموئیل علیہ السلام کے اصحاب نے، کہ انہوں نے صفات بیان کیا کی؟ خلیفہ کی تقرری کی، دولت معیار بنایا، اللہ نے اسے رد کر دیا، طالوت علیہ السلام کو خلافت دے دی۔ اسی طرح فرشتوں نے
صفات کی بنیاد پر کہ یہ تو فساد کرے گا، اور وہ ظاہر ہے انسان کی فطرت میں ہے فساد کرنا، جھگڑے کرنا، خوریزی کرنا انسان کی فطرت میں ہے۔ فرشتوں نے یہ انسانی صفات کی بنیاد پر اعتراض اٹھایا تو اللہ نے اسے بھی رد کر دیا، فرشتوں کے اجماع اور شورا کو بھی رد کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں بیان کیا فرما رہا ہے کہ ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے، خلیفہ بنے، فخلف من بعدہم خلف۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا یہاں پر کہ جو لوگ، جو شورا، جو اجماع سے خلیفہ بنتے ہیں وہ نا خلف ہوتے ہیں، نا ہنجار ہوتے ہیں، نا اہل ہوتے ہیں، لیکن خلیفہ کہلاتے ہیں۔ خود اللہ نے انہیں خلیفہ کہا ہے، قرار دیا ہے، لیکن کیسے خلیفہ تھے؟ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، جو خواہشات نفسانی پہ چلنے والے تھے، اور وہ ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ اللہ نے یہ فیصلہ بھی سنا دیا، کیونکہ انہیں خلیفہ خلافت اللہ نے نہیں دی تھی، اجماع نے دی، عوام نے دی، شورا نے دی، اور صفات کی بنیاد پر دی۔ تو ایسے خلفاء ہلاک ہو جائیں گے۔ جی سامعین کرام، یہاں ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے مخالف نے ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا تھا، اللہ کے اختیار کو بہانہ بنایا تھا شورا اور اجماع کے تقرری والے خلیفہ کی خلافت درست ثابت کرنے کے لیے، جو کہ ہم نے بالکل باطل ٹھہرا دی ہے قرآن کی روشنی میں۔ ایک اعتراض تھا یہ ہمارے مخالف کی طرف سے کہ بھائی اللہ چاہے تو بنا سکتا ہے، بالکل اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہاری جگہ فرشتوں کو خلیفہ بنا دیتے، جانشین بنا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل صاحب اختیار ہے، اللہ کو اس چیز کا اختیار ہے، بنا دیتا۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے آج تک فرشتے کو، کسی بھی فرشتے کو خلافت دی؟ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ یہ بات ہم نے سمجھانی تھی انہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا، نمرود کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا، حالانکہ وہ اقتدار میں تھے نا۔ ابھی اوپر ہم نے ایک آیت بھیجی ہے کہ وہ ناخلف خلیفہ تھے، یعنی نماز روزے کو ضائع کرنے والے شورائی خلیفہ تھے، اجماع سے خلیفہ بنے تھے۔ تو اللہ ان کو خلیفہ مانتا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے ٹھکانہ تو جہنم میں اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔ بہرحال یہاں واضح ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کو بھی خلیفہ بنا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اسی قرآن مجید میں، لیکن نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو اور فرعون کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا، اس کی شرط بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ اگلی آیت ہم وہ دیتے ہیں آپ کو۔ جی سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 24، یہاں اللہ تعالیٰ امام بنانے کی بات کر رہا ہے، یعنی دینی پیشوائی، جو کہ خلافت کا ایک جزو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے اسے پورا کر دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں عوام کا امام بنانے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کیا میری اولاد میں سے بھی بنائے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا یہاں پر، اور واضح بھی کر دیا یہاں پر کہ امامت تو ملنی ہے، خلافت تو ملنی ہے ذریت ابراہیم میں، مگر یہ عہدہ ظالموں کو نہیں دے گا۔ لہٰذا یہ جو بہانہ بنا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو فرعون کو بھی خلافت دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو نمرود کو بھی خلافت دے سکتا ہے، اور وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے تھے بنیادی طور پر، کیونکہ وہ ان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے، ایمان مفصل، ایمان مجمل اگر ان کے دیکھے جائیں، ایمان مفصل میں یہ بات مذکور ہے کہ گمراہی جو ہے اللہ کی طرف سے، خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لہٰذا خلیفہ چاہے نمرود ہو، چاہے خلیفہ فرعون ہو، یا کوئی نبی خلیفہ ہو، تو اللہ اسے خلیفہ بناتا ہے معاذ اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی نفی کر رکھی ہے کہ اللہ اپنا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں دیتا۔ یہ واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اس کا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا فرعون اور نمرود شورائی خلیفہ ہو سکتے ہیں، اجماع کے خلیفہ ہو سکتے ہیں، عوام کے منتخب کردہ خلیفہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے انہیں خلافت نہیں ملی۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافت اور اقتدار اور حکمرانی نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اللہ نے کہہ رکھا ہے ادھر کہ قولا لا ینال احد الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملنے والا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ پس سامعین، دعویٰ از شیعہ خیر البریہ، دین اسلام میں از روح قرآن خلافت منصوص من اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کی تقرری کا اختیار ہرگز کسی فرد، اجماع، شورا کو نہیں دیا۔ یہ قرآن سے ہم نے ثابت کر دیا ہے۔ قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ کی تقرری کرتا ہے، چاہے صفات بیان کر کے کرے یا بیان صفات نہ کرے۔ دونوں ہی صورت میں اللہ تعالیٰ خلیفہ کی تقرری نام لے کے کرے گا، یا تو نام اللہ تعالیٰ خود بیان کرے گا یا پیغمبر کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے اس نام کا اعلان کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کی تقرری کا اختیار کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ نبی بھی صرف نام بتا کر اعلان کرے گا کہ اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی نبی کو بھی نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی خلیفہ کی تقرری کر دے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جسے ہمارے مخالف نہیں سمجھ پاتے اور نہیں سمجھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں چونکہ ان کا ظاہر ہے انہوں نے ایک عقیدہ گھڑ رکھا ہے نا کہ خلیفہ جو ہے وہ شورا بھی بنا سکتی ہے، اجماع سے بھی بن جاتے ہیں، فرد واحد بھی کسی کو خلیفہ بنا سکتا ہے، اور اس کا بہانہ انہوں نے ڈھونڈا ہے کہ بھائی صفات سے۔ تو صفات اللہ نے کس میں ڈالی ہیں یہ اللہ بتائے گا، کیونکہ صفات سے جو عوام اپنی مرضی سے خلیفہ منتخب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جیسا کہ اصحاب شموئیل علیہ السلام کے اجماع کو رد کیا، انہوں نے صفات کی بنیاد پر خلیفہ کی تقرری چاہی، جس طرح اللہ نے فرشتوں کے اجماع اور شورا کو رد کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا۔ لہذا ہمارا یہ دعویٰ بالکل درست قرآن کی روح سے ثابت ہو گیا۔ والسلام۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ قبلہ، بہت خوب۔ اچھا قبلہ، جہاں آپ اپنے گروپ میں جو دلائل دے رہے ہیں اس میں نا کائنڈلی تھوڑا سا ہمارے علم میں یہ بھی اضافہ کریں کہ لفظ امامت اور لفظ خلافت کے بارے میں جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ان کا بھی کائنڈلی جواب دے دیں کہ امامت اور خلافت میں فرق کیا ہے، کیوں کچھ اعتراض کرتے ہیں جی وہاں پہ امامت کا ذکر ہے، کچھ اعتراض کرتے ہیں وہاں پہ خلافت کا ذکر ہے۔ کیا یہ امامت اور خلافت جو ہے ایک ہی چیز ہے کہ دو علیحدہ علیحدہ اسٹیپ ہیں؟ کائنڈلی اس کے بارے میں میرے گروپ میں ہمیں تھوڑا سا مطلع کریں۔ تھینک یو جی، جزاک۔ جی سامعین کرام، یہ ایک آڈیو آئی ہے، ایک سوال پوچھا گیا ہے اسی حوالے سے کہ خلافت اور امامت میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، ہم بات کر رہے ہیں خلافت الہیہ کی، امامت الہیہ کی۔ یہاں ہم بات کسی مسجد کے امام کی نہیں کر رہے، کسی پیش نماز کی ہم بات نہیں کر رہے جو امامت کرواتا ہے، ہم بات کر رہے ہیں امامت الہیہ کی، خلافت الہیہ کی۔ اللہ تعالیٰ جسے خلیفہ یا امام بناتا ہے، تو خلیفہ اور امام ایک ہی شخصیت ہوگی جو اللہ تعالیٰ بنائے گا، یعنی اس میں فرق نہیں رکھا ہے۔ خود اہل سنت کے جو علماء ہیں انہوں نے خلیفہ اور امام یعنی خلافت اور امامت میں تخصیص اور فرق قائم نہیں کیا ہے۔ خلافت اور امامت ایک ہی چیز ہے، ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی اور اہل سنت کے یہاں بھی۔ جو خلافت الہیہ اور امامت الہیہ کے ضمن میں بات ہو رہی ہے، ہم دیگر خلافت اور امامت کی بات نہیں کر رہے، جیسے دنیاوی طور پر کہہ دیتے ہیں پیش نماز ہے، پیش امام ہے، ہم اس امام کی بات نہیں کر رہے، وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا ہرگز۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے امامت دی یا اللہ تعالیٰ نے جسے خلافت دی وہ ایک ہی ہستی ہوگی۔ اب اس کا فرق جو ہے خلافت اور امامت کا جو لوگ کرتے ہیں جن کے ذہن میں نہیں ہے، اس پر ہم اہل سنت کے جو علماء نے جو اس فرق کو ختم کیا ہے وہ دلیل ہم دے دیتے ہیں۔